سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تو جب ہم یہ عقیدہ سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ شے سے مراد کیا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، کوئی بھی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ جڑیاں بھی چیزاں عالم امکانات دے وچ ہیں، ممکن چیزاں، وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت داخل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت تو باہر نہیں ہیں۔ اس دی وضاحت دے وچ اگلا عقیدہ ہے، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ یعنی جیڑی چیز محال ہے یعنی ناممکن ہے، ایک تو ہے شے ممکن، دوسری چیز ہو سی ناممکن، تے اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے دے اتے قادر ہے، کوئی بھی ممکن شے اللہ تعالیٰ دی قدرت تو باہر کوئی نہیں ہے۔ تے جیڑی چیز محال ہے ہی ناممکن، وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت آندھی بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جیڑی شے ناممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت آندھی کوئی نہیں۔ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے۔ جیڑی شے عالم وجود دے وچ آ ہی نہیں سکتی، ظاہری طور تے کسے پاسے نظر آ ہی نہیں سکتی، نظر آنا یا ویسے وہ پایا جانا، اسے محال کہتے ہیں۔ اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا۔ مثال طور پہ یعنی یہ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیڑی شے ناممکن ہے وہ اللہ دی قدرت دے تحت نہیں آندی، اگر اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت آ جائے گی تو پھر وہ محال ہی نہ راسی، کیونکہ محال دی تعریف کی ہے، امپاسبل دی تعریف کی ہے جی، جیڑی موجود ہی نہ ہو سکے۔ ناممکن دا مطلب ہوتا ہے کہ جیڑی ہو ہی نہ سکے، عالم وجود دے وچ نہ آ سکے۔ اگر او دے اتے قدرت منی جائے گی رب ذوالجلال دی، یا او ناممکن چیز اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت جدو آ جاسی تو پھر وہ محال نہ راسی، محال نہ راسی۔ مثال دے طور تے دوسرا خدا محال ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واجب الوجود ہے۔ تسا پہلے پڑھے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دوسرا خدا ہونا محال ہے، دوسرا خدا ہونا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا خدا ہوئے۔ اگر محال شے نو اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت داخل منیا جائے گا، کیونکہ اسی تو یہ سمجھی بیٹھا نا جی کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت کیڑی شے آئے گی، جیڑی ممکن ہے، جیڑی پاسبل ہے، ممکن ہے، ناممکن چیز اللہ تعالیٰ دی قدرت دے تحت نہیں آندی۔ ان مثال دے طور تے دوسرا خدا محال ہے، دوسرا خدا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا خدا بن جاوے۔ اگر اس نو زیر قدرت منیا جاوے، اگر یہ زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ دی قدرت محال شاید اتے بھی منی جاوے، کہ ایسا آکھیے کہ اللہ تعالیٰ محال دے اتے بھی قادر ہے، تے جیڑی ممکن چیز ہے وہ دے اتے بھی قادر ہے، وہ دے اتے تو ایسا پہلے آخدے پہ کہ قادر ہے۔ اگر محال شاید اتے بھی قادر منیے تو پھر محال شاید جدو زیر قدرت آ گئی، اللہ تعالیٰ وہ دے اتے قادر ہو گیا تو پھر وہ شے محال نہ رہی۔ تے اگر دوسرے خدا دا پایا جانا محال نہ سمجھا جاوے تو خدا دی وحدانیت باقی رہندی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ناممکن چیز نو قدرت دے تھلے لے آؤ گے تو پھر وہ ناممکن نہیں رہنا بلکہ وہ ممکن بن جاسی۔ تے دوسرا خدا ہونا ممکن بھی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں بلکہ امپاسبل ہے۔ یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پایا جانا محال ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، دوسرے خدا دا وجود منیا ہی نہیں جا سکتا، بالکل ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ دی مثال تو سمجھ آ گئی جی؟ کیونکہ اگر دوسرا خدا ممکن منیا جاوے تو پھر رب دی وحدانیت برقرار نہیں رہندی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دا فنا ہونا، کیونکہ تسا کل پڑھے کہ اللہ تو علاوہ جتنیاں بھی چیزیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ دی ذات
اللہ تعالیٰ دی صفات تو علاوہ جتنیاں بھی چیزیں ساریاں دیاں ساریاں حادث ہیں، ساریاں مخلوق ہیں، وہ پہلے کوئی نہیں ہیں، پھر پیدا ہوئیاں تے انہاں نوں فنا بھی ہے، انہاں نے فنا بھی ہو جانا، ہمیشہ انہاں نے برقرار نہیں رہنا۔ باقاعدہ نال یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ دی ذات تے اللہ دی صفات تو علاوہ جڑا بندہ کسی ہور شے نوں قدیم مننے، ہمیشہ مننے، ازلی ابدی مننے، وہ بندہ دائرہ اسلام تو نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ دا فنا آنا محال ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات بھی فنا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ صفتاں بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ تے اگر اساں آکھیے کہ اللہ تعالیٰ دا فنا ہونا معاذ اللہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ دا فنا ہونا ممکن ہے، تو پھر زیر قدرت آ گیا، زیر قدرت آ گیا نا، تو ممکن ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ دی او خدا دی الوہیت باقی رہندی ہے؟ نہیں رہندی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اپنے اطلاق پر بالکل سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور شے اس کو کہتے ہیں کہ جو موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی، جو موجود ہو، اور جو موجود ہے وہ مخلوق ہے اور وہ ممکن ہے، تو جیڑی موجود ہی نہیں وہ محال ہے۔ تو سے پہلے پڑھ لیا کہ جو امپاسبل ہے، جو محال ہے، وہ موجود نہیں ہو سکتا، جو موجود ہو گیا وہ ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو ممکن مانا جائے تو رب کی وحدانیت برقرار نہیں رہتی۔ اچھا، عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو جائے۔ جیڑی شے دے اوتے اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، وہ دے واسطے اے ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، کسی شے دے اوتے اللہ تعالیٰ ممکن ہے، مثال طور تے اللہ تعالیٰ دوسرے سورج نو پیدا کر سکتا ہے، دوسرا سورج پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت اطاعت ہے نا جی، قدرت اطاعت ہے، لیکن موجود نہیں ہے تے نہ ہی کدی موجود ہونا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ دی قدرت کوئی نہیں، وہ قدرت ہے۔ دوسرے چند پیدا کرن تے رب دی قدرت ہے، دوسرا سورج پیدا کرن تے رب دی قدرت ہے۔ جیڑی شے قدرت دے تحت آ جاندی ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود بھی ہوئے، لیکن وہ ممکن ہونا پایا جاوے، کہ وہ ممکن ہے کہ پائی جا سکتی لیکن نہیں پائی جاندی۔ لیکن پہلے والی گل بالکل نہ بھولیا جائے کہ جیڑی شے محال ہے وہ بالکل قدرت دے تحت نہیں آ سکتی۔ کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب دی قدرت دے تحت آ سکے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب دی قدرت دے تحت آ سکے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، اور ہر چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے اس سے رب ذوالجلال پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دے وچ ہر کمال پایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات دے وچ ہر خوبی پائی جاندی ہے، تے جیڑی شے کسے ذات واسطے بھی عیب ہوئے، اللہ تعالیٰ انہاں تمام چیزاں تو منزہ ہے، اللہ تعالیٰ انہاں تمام چیزاں تو پاک ہے۔ یعنی عیب اور نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو، کوئی ایسی چیز جہدے وچ کوئی کمال بھی نہیں تے نقصان بھی کوئی نہیں، وہ بھی رب دی ذات دے وچ محال ہے، رب دی ذات دے وچ وہ بھی شے نہیں پائی جا سکتی۔ مثال کے طور تے جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت، بے حیائی، جتنے بھی عیوب ہیں ان پر قطعاً محال ہیں، رب ذوالجلال پر یہ قطعاً محال ہیں، یعنی رب ذوالجلال دی ذات دے وچ نہیں پائے جا سکتے۔ کیوں؟ محال ہیں، محال تحت قدرت نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ آکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے دے اوتے قادر ہے، تو پھر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ آکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزاں عیب ہیں، اور عیب رب ذوالجلال واسطے محال ہے، تو جیڑی شے محال ہے وہ اللہ دی قدرت دے تحت بھی نہیں آندی، جیڑی شے محال ہے وہ اللہ دی قدرت دے تحت بھی نہیں آندی۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر رب ذوالجلال کی قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی،
تو یہ بھی محض جہالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگوں دا یہ نظریہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نو محال دے اتے قادر نہ منیا جائے گا تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ دی قدرت ناقص ہو جاسی۔ کچھ لوگوں دا اس طرح خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے دے اتے قادر ہے، جدو ہر شے دے اتے قادر ہے تو شے دے وچ جھوٹ بھی آندا، دغا بھی آندا ہے، معاذ اللہ باقی زنا بھی آندا، چوری بھی آندی، ہر شے آندی ہے۔ لہٰذا وہ آخدن کہ جدو شے دے وچ یہ چیزاں بھی آندیاں، اگر تساں آکھو بھی انہاں چیزاں دے اتے اللہ تعالیٰ قادر کوئی نہیں تے اللہ تعالیٰ دی قدرت کامل کوئی نہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ چیزاں رب دی ذات واسطے محال ہیں اور یہ رب ذوالجلال دی قدرت دے تحت آندیاں ہی کوئی نہیں۔ اس وجہ تو نہیں کہ معاذ اللہ رب دی قدرت ناقص ہے، اس وجہ تو نہیں، بلکہ اس وجہ تو کہ انہاں دے وچ یہ صلاحیت ہی کوئی نہیں رب دی قدرت دے تحت آ سکن، ٹھیک ہے نا جی۔ رب دی قدرت کامل ہے، رب دی قدرت ناقص نہیں ہے، رب دی قدرت دے وچ کوئی انکار نہیں، لیکن انہاں چیزاں دے وچ اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ رب ذوالجلال دی قدرت دے تحت آ سکن۔ کیوں؟ کیونکہ محال ہیں، جیڑی چیز محال ہوئے وہ تحت قدرت نہیں آندی، جیڑی تحت قدرت آ جاوے تو وہ پھر محال نہیں رہندی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال